کہتے ہیں مولانا وحید الدین صاحب نے دو طرح کا اسلام بتایا لوگوں کو. ایک تو ٹریڈیشنل اسلام جو چل رہا ہے, ایک وہ اسلام جو ٹریڈیشنل نہیں ہے, اسپرٹ آف اسلام کہتے ہیں. تو دیکھیے تراویح کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ لوگوں کو بیفلڈ کر رہے ہیں, کنفیوز کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا دیکھی میں نے کہ وہ بتاتے ہیں کہ 3 دن کا نہ پڑھو, 10 دن کا نہ پڑھو, 15 دن کا نہ پڑھو, حضرت عائشہ نے یہ فرمایا, صحابی نے یہ فرمایا, حدیث یہ ہے. وہ کیوں نہ پڑھو؟ رسول نے پوری تراویح 27 دن کیوں نہیں پڑھی؟ اس میں وزڈم نہیں دیکھی لوگوں نے. دیکھیے سعودی عرب میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو وہ جو تراویح ہے, وہ تراویح جو ہوتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سعودی عرب کے لوگ چونکہ عربی جانتے ہیں, قرآن میں کہا ہم نے عربی میں قرآن اس لیے اتارا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. تو ہم اگر تراویح پڑھتے ہیں پورے مہینے اور ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آتی, چونکہ ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 گھنٹے علم حاصل کرے گا تو وہ سمجھ لیجئے گا اس کو پورے دن اور رات کا ثواب ہوگا عبادت کا. اور جو انسان علم حاصل کرے گا 1 دن تو اس کو 3 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ عقل دی ہے. اور کوئی بھی چیز الوجک بات اگر کوئی کرتا ہے, وہ اپنے آپ کا پھر بھی مسلم یا مومن کہتا ہے, تو وہ قطعی اس پہ یقین نہ کیجیے کہ وہ مسلم اور مومن ہے. تو جب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہی نہیں کہ تراویح میں کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا نہیں پڑھا جا رہا ہے, تو ہمیں اس کا کیا اوچیتیہ رہ جاتا ہے؟ کوئی بھی اوچیتیہ نہیں رہتا. ہمیں یہ چاہیے کہ تراویح اگر ہم پڑھیں تو اسے سمجھیں. اسی لیے نماز میں آپ نے دیکھا ہوا کہ نماز میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ الحمد ضرور پڑھیں. الحمد جو ہے گایتری منتر کا ایک طرح سے دوسرا روپ ہے, کیونکہ جتنی بھی کتابیں دنیا میں آئی ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آدھی گرنتھ میں بھی قرآن ہی ہے. اور جو انتم وید ہے جو قرآن ہے, اور پہلا وید ہے جو بھارت میں اترے ہیں 4 وید, ان میں اگر آپ دیکھا جائے تو دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہوگی. شریعت ڈیفرنٹ ٹائم پہ, چاہے وہ زبور میں ہو یا بائبل میں ہو یا کسی بھی کتاب میں ہو, جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت اتری تھی وہ الگ ہو سکتی ہے لیکن آئیڈیالوجی ایک ہے. تو اس لیے آئیڈیالوجی چاہے توریت کی ہو اور چاہے بائبل کی ہو, اور اس میں سب کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ہے, چاہے گیتا کی ہو وہ سب کی ایک ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا سے پیار نہیں ہوا نماز پڑھتے ہوئے, اگر آپ میں اچھائی نہیں آئی نماز پڑھتے ہوئے, اگر آپ میں اچھائی نہیں آئی روزہ رکھتے ہوئے, اگر آپ میں پیشنس نہیں آیا روزہ رکھتے ہوئے, اور آپ نے روزے رکھے پورے مہینے بیڑی نہیں پی, پورے مہینے سگریٹ نہیں پی, پورے مہینے شراب نہیں پی, اور اس کے بعد میں پھر آپ نے پینا شروع کر دی, تو آپ کی تراویح نہیں ہے. یہ ایک بزنس ہو گیا. دیکھیے ہمیں دیکھنا پڑے گا. بس بہت سی صورتیں ہیں تو جس میں یہ کہا گیا ہے جنگ کی تیاری کے لیے کہا گیا, حج کے لیے اعلان کے لیے کہا گیا ہے. تو حج کے لیے اعلان کے لیے جو کہا گیا وہ کہا گیا تھا اس کے لیے خاص طور سے کہ وہ اونٹ نہیں پائے یا پیدل آئیں گے, لیکن کوئی بھی مسلمان اونٹنے پہ نہیں جاتا. جب کہ رسول کی دنیا تو ہوائی جہاز سے آئیں گے. کسی صحابی نے نہیں کہا, کسی مولوی سے فتویٰ نہیں پوچھا. تو ہم نے خود بخود 13 سال بعد میں ایک دم چھلانگ آگے لگا لی سائنس میں. تو یہ سائنس تو ہمیں ڈسکور کرنی تھی, لیکن ڈسکور کی کن لوگوں نے جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے, وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں اور ہندوز ہوں, کوئی بھی ہو. اور اگر ہمارے ہاں کوئی سائنٹسٹ ہوا بھی ہے تو وہ سائنٹسٹ نہیں, وہ اپلائیڈ سائنس کا ہے. جیسے ڈاکٹر عبدالکلام ہیں, وہ سائنٹسٹ نہیں تھے, انہوں نے سائنس کو اپلائی کیا. جو سائنس کے فارمولے تھیوریٹیکل دیے گئے تھے, جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں, چاہے ڈاکٹر ہاپکنس ہو, آئنسٹین ہو, نیوٹن ہو. تو میرا مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ 3 دن پڑھو, 10 دن پڑھو, 15 دن پڑھو, 27 دن پڑھو, 29 دن پڑھو. اگر آپ کو میں چینج نہیں آئی, آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہوئی, آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا گہرائی سے, تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے تراویح نہیں پڑھی. تو میں اس بات کو زور دوں گا خاص طور پر ہمارے علماء, اور تو اور کتنے بڑا عالم ہے طارق جمیل صاحب, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میرا نبی. ارے میرا نبی نہیں, وہ ساری دنیا کا نبی ہے.